آج ہم علم و حکمت کے ایک بہت گہرے سمندر میں غوطہ لگانے والے ہیں. جی بالکل. ہمارے سامنے ہے پروفیسر ڈاکٹر احمد علی بروہی صاحب کی مرتبہ نیج البلاغہ مختصر اقوال اور خاص طور پر اس کا حصہ چہارم. جی. ہم بات کریں گے قول نمبر 61 سے 80 تک. مقصد یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کی آپ سمجھے لازوال دانش کے جو موتی ہیں ان کو سمجھیں اور دیکھیں کہ یہ صدیوں پرانی باتیں آج بھی ہماری زندگیوں کو کیسے روشن کر سکتی ہیں. یقیناً. اور یہ صرف آپ کہیں تاریخی کلمات تو ہے نہیں نا، یہ تو زندگی کے ہر شعبے کے لیے ایک عملی دستور ہے. صحیح ہے. اور ڈاکٹر بروہی صاحب نے جس طرح ان کی تشریح کی ہے وہ واقعی ان کی گہرائی اور آج کے دور میں جو ان کی اہمیت ہے اسے سمجھنے میں بہت مددگار ہے. ہاں، ان کا کام جیسے ان اقوال کو زندہ کر دیتا ہے. جی بالکل. تو آئیے ان حکمت کے خزانوں سے کچھ موتی چنتے ہیں. پہلی بات جو فوراً ذہن میں آتی ہے وہ ہے انسان کی اندرونی کیفیت، اس کا کردار. مثلاً کال نمبر 61 ہے الحرص مطیۃ التعب، یعنی حرص لالچ مشقت اور تھکاوٹ کی سواری ہے. یہ بات آج کتنی سچی لگتی ہے نا، جب ہم ایک ایسی دنیا میں ہیں جو مسلسل زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے پر اکسا رہی ہے. بالکل. اور یہ صرف جسمانی تھکاوٹ نہیں، یہ روح کی تھکن ہے. ڈاکٹر بروہی نے اس پر جو تبصرہ کیا ہے وہ بڑا معنی خیز ہے. کیا کہا انہوں نے؟ وہ کہتے ہیں کہ حرص کسی بھی آقا سے زیادہ سخت سواری لیتی ہے. یہ انسان کو بظاہر تو آگے بڑھا رہی ہوتی ہے، ہاں، لیکن اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے. قرآن میں بھی ذکر ہے 100.8 مال کی شدید محبت کا. اچھا. اس کے بالکل آپ دیکھیں برعکس ہے قول نمبر 64 قناعت کی بات. جی. القلۃ مع القناعۃ اکثر من الکثیر مع الحرص، یعنی قناعت کے ساتھ تھوڑا مل جانا وہ حرص کے ساتھ بہت زیادہ ملنے سے بہتر ہے. یہ تو جیسے آج کل کی منیملزم کی جو تحریک ہے اس کا 1400 سال پرانا ورژن لگتا ہے. بالکل بالکل. یہ سمجھنا کہ اصل دولت سکون قلب میں ہے، چیزوں کے انبار میں نہیں. صحیح. اور ڈاکٹر بروہی کا تبصرہ بھی کمال کا ہے. امن کے ساتھ ایک روٹی دعوت ہے. واہ. لیکن حرص کے ساتھ ایک اور منفی جذبہ جڑا ہوا ہے، حسد ہے نا. کال نمبر 65. جی ہاں، حسد. الحسود لا یسود، حاسد کبھی سردار نہیں بنتا. یہ کیا مطلب ہوا، سردار نہیں بنتا؟ یہ بہت گہری نفسیاتی بات ہے. دیکھیں نا، حسد انسان کی توانائی کو، اس کی قوت کو دوسروں کو نیچا دکھانے میں خرچ کروا دیتا ہے. اچھا. اپنی تعمیر میں نہیں لگتی وہ توانائی. ڈاکٹر بروہی کے الفاظ میں حاسد آدمی اوپر نہیں اٹھ سکتا. یہ صرف فرد کے لیے تباہ کن نہیں. الشجاعۃ غلبۃ الہوی، اصل بہادری نفسانی خواہشات پر قابو پانا ہے. بالکل. یہ عام بہادری کے تصور سے کتنا مختلف ہے. یعنی اصل جنگ باہر نہیں اندر لڑی جا رہی ہے. جی. اور یہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تائید کرتا ہے نا کہ پہلوان وہ ہے جو غصے میں خود پر قابو رکھے. اچھا. ڈاکٹر بروہی کا تبصرہ تو اس کی روح کو بیان کرتا ہے. سب سے بڑی جنگ اپنے آپ سے ہے. زبردست. تو یہ اقوال ہمیں ایک متوازن اندرونی شخصیت بنانے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں. حرص، حسد، غصے پر قابو پانا، اور دوسری طرف قناعت اور خود پر ثبت. یہ اصل شجاعت ہے. اچھا. تو یہ تو ہوئی اندرونی کردار کی بات، لیکن یہ حکمت ہمیں بیرونی دنیا میں حفاظت اور رہنمائی بھی دیتی ہے. یقیناً. جیسے قول نمبر 62 الحلم غطاء ساتر، بردباری ایک ڈھانپنے والی ڈھال ہے. یہ کیسے کام کرتی ہے؟ بردباری یعنی حلم، تحمل کرنا، غصے کو پی جانا. یہ انسان کے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے. کیسے؟ دیکھیں نا، جلد بازی میں یا غصے میں انسان ایسی باتیں کر جاتا ہے، ایسے کام کر جاتا ہے جو بعد میں شرمندگی کا باعث بنتے ہیں. ہاں، ہوتا ہے. بردباری سے بچاتی ہے. ڈاکٹر بروہی اسے حکمت کی ڈھال کہتے ہیں. یہ کمزوری نہیں ہے، یہ جذباتی ذہانت ہے، طاقت کی علامت. اچھا. قرآن میں بھی ہے 41-34 برائی کا جواب اچھائی سے دینا. یہ بھی تو حلم کا ایک پہلو ہے. اور اسی طرح کی ایک اور حفاظتی خوبی حیا. کال نمبر 63 الحیاء زینۃ الایمان، حیا ایمان کا زیور ہے. جی. اور پھر آگے چل کر کال نمبر 80 میں مزید تاکید ہے الحیاء خیر کلہ،
حیا سراسر بھلائی ہے۔ بالکل۔ اس پر ڈاکٹر بروہی کا تبصرہ بھی بڑا یادگار ہے۔ ایک جگہ کہتے ہیں ایمان بغیر حیا کے خوشبو کے بغیر پھول ہے۔ واہ کیا تشبیہ ہے۔ اور دوسری جگہ جہاں حیا رہتی ہے برائی مر جاتی ہے۔ یہ بہت اہم ہے۔ حیا صرف شرمانا نہیں ہے، یہ اصل میں برائی سے بچنے کا ایک اندرونی میکانزم ہے۔ اچھا۔ یہ انسان کو بے لگام ہونے سے روکتی ہے، معاشرے میں اخلاقی حدود قائم رکھتی ہے۔ آج کے دور میں جب بے باکی اور بے حیائی کو آزادی سمجھا جا رہا ہے، ہاں یہ تو ہے۔ ان اقوال کی اہمیت میرے خیال میں دو چاند ہو جاتی ہیں۔ یہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ کچھ حدود ہماری حفاظت اور ہماری خوبصورتی کے لیے ہیں۔ صحیح۔ تو یہ ہوئیں کردار کی خوبیاں اور حفاظتی ڈھالیں۔ ان کے ساتھ علم اور عقل کی اہمیت پر بھی بہت زور ہے۔ جی ہاں۔ قول 67 الحکمت و زینت العلم، حکمت علم کا زیور ہے، یعنی علم ہونا کافی نہیں، کافی نہیں ہے۔ اسے صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی سمجھ یعنی حکمت ضروری ہے۔ بالکل۔ علم بغیر حکمت کے آپ دیکھیں خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں سائنسی علم نے کتنی ترقی کر لی ہے، لیکن اگر اس کے استعمال میں حکمت نہ ہو، اخلاقیات نہ ہوں، تو یہ تباہی کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ ڈاکٹر بروہی نے کیا خوب کہا ہے، علم جسم ہے، حکمت روح ہے۔ واہ۔ قرآن تو حکمت کو خیر کثیر کہتا ہے 2.269، اور اسی سے جڑا ہے قول 71 الغنا الاکبر العقل، سب سے بڑی دولت عقل ہے۔ سب سے بڑی دولت عقل ہے، یہ آج کی نالج اکانومی کا بنیادی اصول لگتا ہے مجھے تو۔ بالکل بالکل یہی ہے۔ واقعی عقل و حکمت ہی اصل سرمایہ ہے، یہ وہ دولت ہے جو کبھی چھینی نہیں جا سکتی۔ ڈاکٹر بروہی کا تبصرہ یاد ہے، دماغ بینکوں سے زیادہ امیر ہیں۔ جی ہاں، کیا خوبصورت بات کہی ہے۔ تو گویا اندرونی کردار سازی، بیرونی حفاظت اور پھر رہنمائی کے لیے عقل و حکمت۔ جی، یہ اقوال ہمیں ان سب چیزوں پر زور دیتے نظر آتے ہیں۔ کردار سازی، پھر دنیا میں چلنے کے لیے ضروری ڈھال یعنی بردباری اور حیا، اور پھر رہنمائی یعنی حکمت اور عقل۔ اب آتے ہیں سماجی تعلقات کی طرف، معاشرتی زندگی۔ دوستی کے بارے میں ایک بہت ہی خوبصورت قول ہے نمبر 72 الصداقت ملح الحیات، دوستی زندگی کا نمک ہے۔ واہ کیا استعارہ ہے نا؟ کتنا جاندار استعارہ ہے۔ واقعی، جیسے نمک کے بغیر کھانا بے ذائقہ ہوتا ہے، ہاں ویسے ہی مخلص دوستوں کے بغیر زندگی پھیکی لگتی ہے، بے معنی لگتی ہے۔ صحیح۔ دوستی تنہائی کا بہترین علاج ہے اور معاشرتی ہم آہنگی کی بنیاد بھی ہے۔ ڈاکٹر بروہی کے الفاظ میں دوستی زندگی کے کھانے میں ذائقہ بھرتی ہے۔ بہت خوب۔ یہ تعلقات کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ لیکن جہاں دوستی جیسے مثبت تعلقات ہیں، وہیں منفی رویے بھی تو ہے نا معاشرے میں۔ جی بالکل۔ جیسے قول نمبر 73 الغیبت جہد العاجز، غیبت کمزور اور ناکارہ شخص کی کوشش ہے۔ جی، یہ آج کل سوشل میڈیا کے دور میں کتنا متعلقہ لگتا ہے۔ بہت زیادہ۔ غیبت یعنی کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا، یہ اکثر ان لوگوں کا کام ہوتا ہے جو سامنے آ کر مقابلہ نہیں کر سکتے، اچھا، یا خود میں کوئی خوبی پیدا کرنے سے قاصر ہوتے ہیں، تو یہ ان کی اپنی کمزوری اور عدم تحفظ کا اظہار ہوتا ہے۔ قرآن نے تو اسے 49.12 اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر قرار دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ڈاکٹر بروہی کا تبصرہ سخت ہے، نااہل لوگ عمل کی بجائے زبان استعمال کرتے ہیں اور یہ معاشرے میں اعتماد کو ختم کر دیتی ہے۔ بالکل۔ اسی طرح ایک اور سماجی برائی، کنجوسی، قول 76 البخل عیب، کنجوسی ایک عیب ہے۔ یہ بظاہر چھوٹی بات لگتی ہے، لیکن شاید اس کے اثرات گہرے ہیں۔ گہرے ہیں۔ کنجوسی صرف مال خرچ نہ کرنا نہیں ہے، یہ دل کی تنگی ہے۔ دل کی تنگی؟ جی، یہ انسان کو تنہا کر دیتی ہے، کیونکہ لوگ فیاض طبع کھلے دل والے لوگوں کو پسند کرتے ہیں۔ ڈاکٹر بروہی نے اس کی نفسیات کو بیان کیا ہے۔ کنجوس روٹی پر بیٹھا بھوکا مرتا ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب مال ہوتے ہوئے بھی اس سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا، اس کی خوشی محسوس نہیں کر سکتا۔ اس کے بالکل برعکس قول 66 میں سخاوت کی تعریف ہے۔ الکریم من بذل معروفہ، سخی وہ ہے جو اپنی بھلائی پیش کرے۔ بھلائی صرف مال نہیں؟ نہیں، صرف مال نہیں، بلکہ وقت، علم، ہمدردی، سب کچھ شامل ہے۔ ڈاکٹر بروہی کے مطابق عظمت دینے سے ناپی جاتی ہے، جمع کرنے سے نہیں۔ واہ، یہ توازن بہت اہم ہے۔
یعنی دوستی اور سخاوت جیسے مثبت رویوں کو اپنانا جی اور غیبت و بخل جیسے منفی رویوں سے بچنا، یہ ایک صحت مند معاشرے کی بنیادیں ہیں۔ بالکل، اور یہیں سے بات قیادت، انصاف اور طاقت کے جو تصورات ہیں ان کی طرف جاتی ہے، جن پر نہج البلاغہ میں بہت زور دیا گیا ہے۔ جی، جیسے قول نمبر 75، العدل اساس الملک، انصاف حکمرانی کی بنیاد ہے۔ یہ تو ہر دور کا مسلمہ اصول لگتا ہے ہی، اور اس کی اہمیت اتنی ہے کہ اس کے بغیر کوئی نظام، کوئی حکومت وہ دیرپا نہیں ہو سکتی۔ صحیح۔ انصاف عوام میں اعتماد پیدا کرتا ہے، اطمینان پیدا کرتا ہے۔ ڈاکٹر بروہی کا قول ہے، سلطنتیں گر جاتی ہیں، انصاف باقی رہتا ہے۔ کیا بات ہے! قرآن بھی 1690 عدل و احسان کا حکم دیتا ہے۔ اس کے بالکل متضاد ہے ظلم۔ قول 74، الظلم اصل الفساد، ظلم ہر قسم کے فساد اور بگاڑ کی جڑ ہے۔ یہ دونوں اقوال تو جیسے ایک دوسرے سے بالکل جڑے ہوئے ہیں۔ بالکل جڑے ہوئے۔ جہاں انصاف ہوگا وہاں استحکام ہوگا، ترقی ہوگی۔ جہاں ظلم ہوگا وہاں بدعنوانی، بے چینی اور آخرکار تباہی۔ جی، ڈاکٹر بروہی کا تبصرہ کہ ہر ظلم کی ابتدا ایک ناانصافی سے ہوتی ہے، ہمیں اس کی جڑ بتاتا ہے۔ بنیادی وجہ۔ بالکل، اور قیادت کے لیے صرف انصاف ہی نہیں۔ قول نمبر 68 کے مطابق الحلم و عماد السلطان، بردباری بھی حکومت کا ستون ہے۔ اچھا، یعنی لیڈر کا صابر اور متحمل ہونا بھی ضروری ہے۔ بہت ضروری ہے، تاکہ وہ جلد بازی میں، غصے میں غلط فیصلے نہ کرے۔ ڈاکٹر بروہی کہتے ہیں صبر کے بغیر تخت ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن ایک قول ہے جو مجھے تھوڑا چونکا دیتا ہے۔ قول نمبر 70، جی، الحق ما من غلبہ، حق اس کے ساتھ ہے جو غالب آ جائے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ طاقت ہی سچ ہے؟ مائٹ از رائٹ؟ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے اور اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، یہ دراصل دنیاوی حقیقت کا بیان ہے، یہ کوئی اخلاقی اصول نہیں ہے۔ اچھا، وضاحت کریں ذرا۔ تاریخ گواہ ہے کہ اکثر لوگ غالب آنے والے کو ہی درست مان لیتے ہیں، چاہے وہ حق پر نہ ہو۔ ہاں، ایسا تو ہوتا ہے۔ تو یہ مائٹ از رائٹ کا تصور ہے، لیکن ڈاکٹر بروہی نے اس کی بہت اچھی وضاحت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انسانوں کی نظر میں طاقت حق ہے، لیکن خدا کی نظر میں نہیں۔ یہ بہت اہم فرق ہے۔ جی، حتمی سچائی طاقت کے تابع نہیں ہوتی، اگرچہ دنیا میں ایسا نظر آتا ہے۔ قرآن تو حق کی حتمی فتح کا وعدہ کرتا ہے، تو یہ قول ہمیں دنیا کے چلن سے آگاہ کر رہا ہے، نہ کہ اسے قبول کرنے کی ترغیب دے رہا ہے۔ یہ وضاحت بہت اہم ہے، یعنی یہ ایک مشاہدہ ہے، اصول نہیں۔ بالکل۔ اسی طرح قول نمبر 79، المکرو یحدث الفشل، دھوکہ دہی ناکامی کا باعث بنتی ہے۔ یہ بھی تو پھر طاقت اور چالاکی سے کامیابی حاصل کرنے والوں کے لیے ایک تنبیہ ہوئی۔ بالکل، دھوکہ اور سازش وقتی طور پر شاید کامیاب نظر آئیں، لیکن ان کا انجام ناکامی ہے۔ قرآن بھی کہتا ہے 35-43 کہ بری تدبیر کا وبال اسی پر پڑتا ہے جو اسے کرتا ہے۔ ڈاکٹر بروہی کے الفاظ میں سازشیں سازش کرنے والوں پر ہی الٹ جاتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اعتماد کو ختم کر دیتی ہیں جو کسی بھی پائیدار کامیابی کی بنیاد ہے۔ صحیح۔ اور آخر میں ایک بہت ہی تلخ حقیقت کا بیان ہے۔ قول نمبر 77، جی، الحروب اسواق الموتی، جنگیں موت کے بازار ہیں۔ افسوس سے یہ کتنا طاقتور اور تکلیف دہ استعارہ ہے۔ جنگیں جہاں انسانی جانوں کا سودا ہوتا ہے، جیسے بازار میں چیزیں بکتی ہیں۔ اللہ رحم کرے۔ ڈاکٹر بروہی کا تبصرہ کہ ہر جنگ لاشوں کی دکان ہے، اس کی ہولناکی کو مزید واضح کرتا ہے۔ یہ ہمیں جنگ کی حقیقت اور اس کی تباہ کاریوں پر غور کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ تو ان تمام اقوال کو اگر ہم دیکھیں 61 سے 80 تک، جی، تو ہمیں زندگی کے تقریباً ہر پہلو پر روشنی ملتی ہے۔ ذاتی کردار، سماجی رویے، علم و حکمت، انصاف، قیادت، یہاں تک کہ جنگ اور طاقت کی حقیقت، سب پر۔ یقیناً یہ محض 20 مختصر جملے نہیں ہیں، یہ حکمت کے سمندر ہیں جنہیں پروفیسر ڈاکٹر احمد علی بروہی صاحب نے اپنی تشریحات سے ہمارے لیے مزید قابل فہم بنا دیا ہے۔ صحیح۔ اور ان کی دائمی اہمیت اسی بات میں ہے کہ یہ آج بھی اتنے ہی متعلقہ ہیں جتنے 14 صدیاں پہلے تھے۔ بالکل۔ یہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ اصل کامیابی اور خوشحالی وہ مادی چیزوں یا وقتی غلبے میں نہیں ہے، بلکہ کس چیز میں ہے؟ بلکہ پائیدار اخلاقی اقدار میں، علم میں، حکمت میں، انصاف میں
اور مثبت انسانی تعلقات میں ہے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ یہ ساری گفتگو ہمیں ایک اہم سوال پر سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ جی، کیا سوال؟ ڈاکٹر بروہی کے کام کی روشنی میں اگر ہم ان اقوال کو آج کی دنیا پر لاگو کریں تو کیا ہم واقعی حکمت کو محض معلومات پر، قناعت کو حرص پر اور انصاف کو طاقت پر فوقیت دے رہے ہیں؟ یہ واقعی ایک بہت گہرا اور غور طلب سوال ہے، جس کا جواب ہم سب کو اپنے اندر بھی تلاش کرنا ہے اور اپنے معاشرے میں بھی دیکھنا ہے۔ ان اقوال کا مطالعہ صرف ایک علمی مشغلہ نہیں ہونا چاہیے، یہ عملی زندگی میں تبدیلی لانے کا ایک ذریعہ بن سکتا ہے۔ بہت شکریہ۔ یہ واقعی ایک فکر انگیز گفتگو رہی جو پروفیسر ڈاکٹر احمد علی بروہی کی ناج البلاغہ مختصر اقوال کے حصہ 4 کی روشنی میں ہی ممکن ہوئی۔ شکریہ۔ آج کے لیے اتنا ہی۔